السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا درس قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 131 132 133 134 اور 135 کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، دوگنا چوگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود کو دوگنا چوگنا کر کے بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو ناشکروں کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو، تیزی سے چلو، سرعت پیدا کرو، جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئی ہے، وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ اصرار نہیں کرتے، پرچار پرسار نہیں کرتے اپنے گناہوں کے پبلسٹی کے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اولئک، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس کا اصرار نہیں کرتے، اس کی وضاحت نہیں کرتے، لوگوں میں پرچار پرسار پبلسٹی نہیں کرتے، ظاہر نہیں ہونے دیتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا، اور وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں معاف کر دینا ہے۔ وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور معافی نہیں کرے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ عمل ونعم اجر العاملین، اور یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ سود کی حرمت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 279
میں گزر چکا ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے کی نازل شدہ ہے، جبکہ مسلمانوں کو سود کی قباحتوں سے متعارف کرانا، اس سے نفرت دلانا اور اس کو اکثر چھوڑ دینے کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا مقصود تھا۔ اس مقام پر سود کے ذکر کی وجہ مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ احد میں ابتدا مسلمان جو شکست سے دوچار ہوئے تھے، اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا دوسرا وہ دستہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں درہ کی حفاظت پر مامور تھا، اس نے جب فتح کے آثار دیکھے تو مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے زرپرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا، کیونکہ سود کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سود خوار میں حرص، طمع، بخل، بزدلی، خود غرضی اور زرپرستی جیسی ذیل صفات پیدا کر دیتا ہے۔ سود ادا کرنے والوں میں نفرت، غصہ، بغض، حسد جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صفات ایک اسلامی معاشرہ کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے اور جہاد کے منافی ہے اور آخرت میں اخروی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ انہی وجود پر سود کو بالآخر مکمل طور پر حرام کرا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خرید و فروخت کو یعنی تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام بلا تاخیر کیے جائیں، اس میں دیری نہ کی جائے جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ تمام اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا بذات خود اللہ کی بخشش کا بڑا سبب ہے۔ استغفار کے لیے کتاب و سنت میں بہت سی دعائیں منقول ہیں، اور ایک دعا استغفار کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ استغفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ استغفار صحابہ کرام کو سکھلایا اور صبح و شام نمازوں کے بعد یہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اس استغفار کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور تیرا بندہ اور غلام ہوں، میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے برے پہلو سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لذا مجھے تو معاف فرما دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور جنت کی طرف دوڑ کر آنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے جنت کا حصول ممکن ہو جائے، اور جنت کی صفت یہ بیان فرمائی کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمینوں جیسا ہے۔ عرض کا معنی چوڑائی، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان اور زمین کی وسعت کا اندازہ کرنا انسان کے بساط سے باہر ہے، تو پھر جنت کی وسعت کا کیا اندازہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اس مقصود ہے کہ ایسی لامحدود وسعت کا اظہار ہے جو انسان کے شان و گمان سے میں نہیں آ سکتی۔ ایک ایسی آیت ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ تیار کی جا چکی ہے، ان میں لوگوں کا رد ہے جو اس بات کے قائل نہیں۔ خوشحالی کا دور ہو یا تنگ دستی کا، ہر حال میں اپنی حیثیت اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر غریب مسلمانوں کو صدقہ کی ترغیب فرمائی اور ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یعنی دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو۔ اس ترغیب میں مقصود بخل اور حرص جیسی مہلک بیماریوں کا علاج ہے۔ متقین کی دوسری صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ ایسے ہی شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو اور انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ ایسے وقت میں غصے کو برداشت کرنا
برداشت کرنا فی الواقع بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کسی کو لڑائی سے پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر لے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کریں، مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ غصہ پی جانا اور معاف کر دینا دو الگ کام ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور بعد دل میں رکھے اور پھر کسی وقت اس سے انتقام لے لے۔ گویا غصہ پی جانے کے بعد قصوروار کو معاف کر دینا ایک الگ اعلیٰ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک کاروں لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جن میں دونوں صفت ہو، یعنی غصے کو پی بھی جاتے ہیں اور معاف بھی کرتے تھے، بعد میں انتقام کے لیے انتظار نہیں کرتے یا فکر نہیں رکھتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کرنے کے بعد وہی گناہ پھر کرتے جانا اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ یہ کام کریں وہ یقیناً متقی نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ سردرد ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لی، پھر دوسرا ہو گیا اس کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگ لی، پھر کوئی اور ہو گیا اس کی معافی مانگ لی۔ اس طرح اگر دن بھر 70 بار بھی اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ خطا کار کی معافی مانگنے پر صرف اسے ہی معافی ہی نہیں فرماتا بلکہ اس سے خوش ہو بھی جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کی معافی نہ مانگنا بھی اس اصرار کے متعارف ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہ کی، اور دوسری حدیث ہے جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔